ہماری پارلیمنٹ نے ایک بل پاس کیا ہے کہ شادی کے لیے کم از کم عمر 18 سال ہے۔ یہاں تک بات ہوتی تو بڑی درست تھی۔ ہم نے کبھی بھی، علماء کرام نے کبھی بھی جو ہے وہ جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور محراب و ممبر سے ہر چیز کو ہم نے انڈورس کیا ہے، کوشش کی ہے۔ ریاست کی، حکومت کی معاونت کی، ہر موقع پر جب وہ بلاتے ہیں تو تب بھی ان کو بہتر حل دیتے ہیں۔ جب وہ رائے لیتے ہیں یا کسی چیز کو جو ہے وہ مدد کے لیے کہتے ہیں تو ہم آپ کے سامنے انہی چیزوں کو جو درست ہوتی ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک درست ہیں، ان کو درست پیش کرتے ہیں تاکہ ایک ذہن سازی جو ہے وہ ہو سکے۔ لیکن بہت قابل افسوس بات ہے، کسی بل میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی والد اور والدہ، والدین، بھائی اگر 18 سال سے کم عمر بچے اور بچی کی شادی کرتے ہیں تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ والد یا والدہ ان کو 5 سے 7 سال کی سزا دی جا سکتی ہے، اور نکاح خوان کو اور اسی طرح جو گواہان ہیں ان کو بھی سزا دی جائے گی۔ خدا کے بندوں کو اللہ کا خوف کرو۔ جس چیز کو نبی نے عمر کے ساتھ متعین نہیں کیا ہے، جس چیز کو قرآن نے عمر کے ساتھ متعین نہیں کیا، عمر کے ساتھ نہیں جوڑا، تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تم معمولی چیز کو تم سزا کی طرف لے جا کے رہے ہو؟ آپ بتائیں، عملی طور پر، میں قرآن و سنت کی بات نہیں کرتا، آپ بتائیں، ہم انالیسز کریں اپنا کہ اولاد کے لیے اس روئے زمین پر جتنے بھی رشتے ہیں وہ والدین سے زیادہ رحمت بھرا رشتہ کون ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے شفقت کا رشتہ والدین سے زیادہ کس کا ہو سکتا ہے اپنی اولاد کے لیے؟ کیا وہ اپنی اولاد کو ایسے جہنم میں جھونکے گے کہ ان کا مستقبل تباہ و برباد ہو جائے گا؟ آج کوئی بھی والد یا والدہ یا والدین جب اس کی بیٹی یا بیٹا زیر تعلیم ہو تو کوئی بھی شادی نہیں کرتا۔ اس کی تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد شادیاں کی جاتی ہیں۔ آپ اخلاقی طور پر بے شک کوئی بل پاس کر لیتے کہ حکومت یا ریاست یہ ریکمینڈ کرتی ہے کہ شادی اتنی عمر میں ہونی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ 18 ساڑھے 17 سال کی عمر میں بھی اگر کوئی والد اپنی بچی کی شادی کرے گا تو اس کو بھی سزا ہوگی؟ 17.5 سال کی عمر میں کوئی بچے کی شادی کرے گا تو اس کو بھی سزا ہوگی؟ وہ والد ہے، وہ والدہ ہے، وہ بھائی ہے، آپ اسے سزا دینا چاہتے ہیں؟ آپ زیادہ شفیق بن گئے ہیں والد سے اپنی اولاد کے لیے۔ جہاں سے اقوام متحدہ نے آپ کو مجبور کیا، آپ نے قانون بنا دیا، اللہ رسول کا حکم کس طرف گیا؟ حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ نے اس طرح چیزوں کو سخت کر دیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ایک شخص نے دوسری شادی کرنے کے بعد اس کے خلاف جو ہے وہ FIR درج کر دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے سیکنڈ میرج کی بنیاد پر اس پر زنا کا جرم عائد کر کے اس کو سزا دی ہے، حالانکہ اس نے قرآن و سنت کے مطابق شادی کی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو آپ پس پشت ڈال کر آپ معاشرے کو کس طرف لے کے جانا چاہتے؟ آپ کے عزائم کیا ہیں؟ صرف باہر سے فنڈنگ کے لیے آپ قانون کا اور اسلام کا اور دین کا اور اس مذہبی ریاست کا جو اللہ کے کلمے کے نام پر کھڑی ہوئی ہے اس کا چہرہ آپ ختم کرنا چاہتے؟ ہر طرف سے اسلام پر بھی، اسلامی روایات پر ہی، اسلامی ٹریڈیشنز پر ہی اور اسلامی اصولوں پر ہی حملے ہیں۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسلام کو کس طرح جو ہے وہ پائمال کیا جا رہا ہے، اسلامی روایات کو کس طرح پائمال کیا جا رہا ہے۔ جدید حالات میں بہت سی چیزیں ہیں جن کو تبدیلی جن میں ضروری ہے، وہ تبدیلیاں ہونی چاہیے، لیکن ایسا تو نہ کریں کہ اللہ کے حکم کو بالکل بالائے طاق رکھ کر، سنت کو بالکل بالائے طاق رکھ کر، اسلامی روایات کو بالکل بالائے طاق رکھ کے آپ ایسی چیزوں کو پروموٹ کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جاتی ہوں۔